اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم مضمون اسلامیات میں الدرس الاول میں حصہ جیم آیت 20 تا 28 تک پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ آیت 20 تا 28 میں بیان شدہ باتیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ اس میں شر الدواب یعنی بدترین جانوروں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بدترین جانور کون ہیں؟ کافر لوگ۔ تقویٰ کے انعامات بیان ہوئے ہیں، خیانت کا ذکر ہوا ہے، حق کی طلب، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مال اور اولاد اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کی سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ مومنو، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں۔ لما یحییکم عالم ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ جو تم کو زندگی جاوداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہے، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من طیبات لعلکم تشکرون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائے، یعنی بے جان و مال نہ کر دے، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیے تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ ولا تخونوا امانتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جیسے پچھلی آیات میں سننے سے مراد سمجھنا، اور مطلب یہ ہے کہ کافر لوگ کانوں سے تو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لحاظ سے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ بے زبان جانور اگر کسی کی بات کو نہ سمجھے تو اتنی بری بات نہیں، اور ان سے یہ مطالبہ بھی ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر کوئی راستہ اپنائے، اگر وہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ بھلائی سے یہاں مراد حق کی طلب اور جستجو ہے، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا سننے سے مراد سمجھنا ہے۔ اسی طرح اس آیات میں یہ اہم نقطہ واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اس کو دیتا ہے جس کے دل میں حق کی طلب ہو۔ اگر کسی میں حق کی طلب ہی نہ ہو اور وہ غفلت کی حالت میں اس طرح زندگی گزار رہا ہو کہ بس جو کچھ میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں اور مجھے کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اول تو وہ حق بات کو سمجھنے سے محروم رہتا ہے، اور اگر سمجھ بھی جائے تو اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا اور حق سے بدستور منہ موڑے رہتا ہے۔ اس مختصر جملے میں بڑی عظیم حقیقت بیان فرمائی گئی ہے۔ اول تو اسلام کی دعوت اور اس کے احکام ایسے ہے کہ اگر ان پر تمام انسان پوری طرح عمل نہ کرنے لگے تو اسی دنیا میں وہ پرسکون زندگی کی ضمانت دیتے ہیں۔ عبادات کے علاوہ جو روحانی سکون کا بہترین ذریعہ ہے، اسلام کے تمام معاشرتی، معاشی اور سیاسی احکام دنیا کو نہایت خوشگوار زندگی فراہم کر سکتے۔ دوسری طرف زندگی تو اصل میں آخرت کی ابدی زندگی ہے، اور اس کی خوشگواری تمام تر اسلامی احکام کی پیروی پر موقوف ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو اسلام کا
کوئی حکم مشکل بھی محسوس ہو تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میری خوشگوار زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ جس طرح انسان زندگی کی خاطر بڑے سے بڑے اور مشکل آپریشن کو منظور کر لیتا ہے، اسی طرح شریعت کا ہر وہ حکم جس میں محنت یا مشقت معلوم ہوتی ہو یا نفسانی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہو، اس کو بھی خندہ پیشانی سے منظور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی حقیقی زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جس شخص کے دل میں حق کی طلب ہوتی ہے، اگر اس کے دل میں کبھی گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور وہ طالب حق کی خاطر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اس سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور گناہ کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں اور وہ گناہ کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے تو اسے توبے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے دل میں حق کی طلب نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرتا ہو، تو اگر کبھی اس کے دل میں نیک خیال آ بھی جائے اور وہ اسے ٹالتا چلا جائے تو اسے نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ کچھ نہ کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے دل میں جو خیال آیا تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے یا اس پر عمل کا موقع نہیں ملتا۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی حد تک محدود نہیں رہے گا جو اس برائی میں براہ راست ملوث تھے۔ اب کیا ان لوگوں کی حد تک محدود نہیں رہے گا؟ عذاب، ٹھیک ہے، بلکہ جو لوگ اس برائی کا خود تو ارتکاب نہیں کر رہے تھے مگر دوسروں کو اس سے روکنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے تھے تو وہ بھی اس وبال کا شکار ہوں گے۔ مال اور اولاد کی محبت تو انسان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے اور معقول حد تک ہو تو بری بھی نہیں، لیکن آزمائش یہ ہے کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تو آمادہ نہیں کر رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ یہ محبت ہوگی تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، لیکن اگر وہ نافرمانی تک لے جائے تو ایک وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے، آمین۔ تقویٰ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو ایسی سمجھ عطا کر دیتا ہے جو حق اور ناحق میں تمیز کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، اور گناہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ انسان کی عقل خراب کر دیتا ہے، جس سے وہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آج کی لیکچر کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ سے پڑھ کے سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔